عظیم قاری قرآن قاری محمد ندیم باسط سیالوی صاحب، عمر چھوٹی لیکن قرآن پڑھا تو قرآن پڑھنے کا حق ادا کیا. جس طرح قبلہ قاری ذوالفقار صاحب فرما رہے تھے نا کہ نعتیں تو آپ بہت سنتے ہیں، یہ کریم لاجپال صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی ثنا ہے. میرے بھائیوں، میرے پیاروں، میرے صاحبوں، یہ ہم نے لے کر قرآن کی خدمت کرنے والے یقیناً صبح تہجد سے لے کے نماز عشاء کے بعد تک 10-11 بجے تک جو آپ کے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، میرے بھائیوں، میرے پیاروں، میرے صاحبوں، ایسے احباب کی قدر کیا کرو جو قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، جو قرآن سے وابستہ ہے. ایسے ان کو نہ بھول جایا کرو. ہر ایک صلاح جو بھی ہے میں ان کی قدر کرتا ہوں. قبلہ بھائی شہباز احمد سلطانی صاحب، انہوں نے بھی بہت پیارا پڑھا. قبلہ خالد حسن خالد صاحب کی یاد تازہ کرتی. دیگر جتنے پورا حضرات اس اسٹیج کی زینت بنے، میری مراد قاری محمد تحریر شہزاد صاحب، قاری غلام حسنین صاحب، وہ بھی پھول ہے تحفیظ القرآن کا. قاری یعقوب جبیل صاحب، یہ بھی تحفیظ القرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں. جہاں پہ بھی آپ کو اس سرزمین تحصیل کی ضلع والی کی سرزمین پہ جو بھی قرآن اچھا پڑھنے والا ملے گا، وہ کوئی اور کسی درسگاہ سے نہیں بلکہ وہ فیض یاب ہوگا تو تحفیظ القرآن سے ہوگا. یہ جو آپ کے بچے سامنے ملے، عمیر سلیم، محمد آصف شہزاد، یہ بھی اسٹوڈنٹ ہے تحفیظ القرآن کے. بارے دیگر میں بے حد ممنون و مشکور ہوں اپنے نمازی ساتھیوں کا، میری مسجد کی انتظامیہ کابینہ، بھائی عزیزم فوجی عبدالعزیز صاحب، بھائی افتخار صاحب، حاجی محمد ممتاز صاحب، بزرگ حاجی محمد اسحاق صاحب، ان کو کچھ ہارٹ پرابلم بھی ہے، پھر بھی میری حوصلہ افزائی کے لیے تشریف لے کے آئے. سب احباب کا آنا، پروفیسر سیف صاحب، بھائی قاسم صاحب، دیگر جتنے ساتھی آئے، سب احباب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. ایک حدیث پاک پڑھ کے، میرا کوئی خطاب نہیں ہے، میں تو یہ شکریہ کے لیے آیا تھا، لیکن آج کل کے جو حالات چل رہے ہیں، فلسطین کا معاملہ، حدیث پاک میں نے پڑھ دی، میں آپ لوگوں کے سامنے مفہوم رکھتا ہوں. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ راوی ہیں، کریم لاجپال صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کا ایک گروہ قیامت تک دین پر ثابت قدم رہے گا. قیامت تک دین پر ثابت قدم رہے گا اور دشمن پر غالب رہے گا. تو میرے کریم لاجپال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا اختلاف کرنے والے ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. کیا کر رہے ہیں کہ وہ فقط بچوں کو شہید کر رہے ہیں، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم فلسطین کی سرزمین سے مسلمانوں کو ختم کر دیں گے. ان کا داؤ اور ان کی جو چال ہے وہ سب سے زیادہ یہ ہے کہ بچوں کو قتل کیا جائے، بچوں کو شہید کیا جائے. وہ میرے بھائی، اپنے وقت کا فرعون، اس نے بھی حاملہ عورتوں کو قتل کروایا تھا کہ موسیٰ نہیں آئے گا، لیکن میں کہتا ہوں فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شفاعت کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. پھر وہی موسیٰ، فرعون کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پرورش پائی. پھر وقت کا نمرود اٹھا اس سے پہلے، جب اس کو پتہ چلا کہ ابراہیم آئے گا اور یہ سارا کچھ ختم کر دے گا، میری سلطنت، میری حکومت، سارا کچھ چلی جائے گی. لیکن میرے بھائیوں، میرے پیاروں، میرے صاحبوں، پھر وہ وقت آیا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تشریف لے کے آئے. یہ فلسطین کے آج بچے شہید ہو رہے ہیں، ان کا داؤ ہے، ان کی چال ہے کہ بچوں کو شہید کر دیں گے، یہ نسل ختم ہو جائے گی. نہیں میرے بھائی، نہیں، وہ وقت قریب ہے، وقت قریب ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی یاد کو تازہ کرنے والے آئیں گے، قربانیاں دینے والے بہت آئیں گے. میرے کریم لاجپال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو میری امت، اس پہ ظلم و ستم بھی ہوگا، عرضی ہوگا، لیکن فقط جو فتح ہوگی وہ مسلمانوں کی ہوگی. میرے بھائیوں، میرے پیاروں، میرے صاحبوں، اور میں اپنی بات کو ختم کرنے لگا ہوں. یہ فلسطین کے قصے نہ اپنے بچوں کو سناتا رہا کرو. کیوں؟ اسی لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی فلسطین کی طرف.